بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل محمد آصف @reality matters 333. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آج ہم ایک اور اپروچ پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بیہیویئرزم. انٹروڈکشن میں بیہیویئرزم سے مراد ہے رویہ. بیہیویئرزم دونوں کہہ سکتے ہیں، یہ ایک تھیوری بھی ہے اور ساتھ ساتھ اپروچ بھی. بیہیویئرزم ایک موڈیفیکیشنل ایفرٹ ہے. انڈیویجولز کا کیا بیہیویئر ہے اور کب، تو دو چیزوں کا یہاں ساتھ ایک ہونا ضروری ہے. ایک ریلیشن ہے دونوں کے درمیان جس کو ہم کہتے ہیں سٹیمولس، اور دوسرا ہے ریسپانس. تو سٹیمولس اور ریسپانس کا ایک ساتھ ہو کر ایک بیہیویئر بنتا ہے. اسی بیہیویئر کو یہاں اسٹڈی کیا جاتا ہے، تو سارا فوکس اینڈ رزلٹ پر ہوتا ہے. بیہیویئرزم میں جن لوگوں نے کام کیا ہے اس میں امریکن سائیکالوجسٹ ہیں، جس میں جے بی واٹسن ہیں، اسکنر ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں. who emphasize on behavior studies. بیہیویئر اسٹڈیز کو وہ سٹیمولس سے مشروط کرتے ہیں، یعنی کہ سٹیمولس کے بغیر بیہیویئر کا بلڈنگ اپ ہونا ممکن نہیں ہے. تو یہ بھی ایجوکیشن کے لیے لازمی ہے. ایکسٹرنل سٹیمولس کے بغیر بیہیویئر کا موڈیفائی ہونا مشکل ہے. بیہیویئرزم کے کچھ کی پرنسپلز ہیں، تو اس میں پہلے نمبر پر ہے سٹیمولس اینڈ ریسپانس. جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ سٹیمولس کے بغیر ہم ریسپانس کو اسٹڈی نہیں کر سکتے. سٹیمولس ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کو لرننگ کے لیے دھکیلتے ہیں، کسی بیہیویئر کو بنانے کے لیے اس پر پہلے آپ کوشش کرتے ہیں، اسی کوشش کو سٹیمولس کہتے ہیں. دوسرا ہے کنڈیشننگ. کنڈیشننگ اور کنڈیشن جس کے معنی ہے مشروط. ریسپانس کو یا بیہیویئر کو ریسپانس سے مشروط کرتے ہیں، سٹیمولس سے مشروط کرتے ہیں، جس میں پہلے کلاسیکل کنڈیشن ہے اور دوسرا آپرینٹ کنڈیشننگ ہے. کلاسیکل کنڈیشننگ میں پاولوف نے کتوں پر ایکسپیریمنٹ کیا. اس ایکسپیریمنٹ میں پاولوف نے دو طرح کے سٹیمولس یوز کیے. ایک نیوٹرل سٹیمولس جو بیل کو سمبلائز کرتا ہے، یعنی گھنٹی بجانا، اور ساتھ ساتھ ایک میننگ فل سٹیمولس اس نے پیش کیا جو کہ فوڈ ہے. تو اس نے کتوں کو چند مرتبہ فوڈ پیش کیا، لیکن ساتھ ہی بل بھی بجایا. لاسٹ میں اس نے نوٹ کیا
کہ کیوں نہیں میں صرف بل بجاؤں اور فوڈ نہ ہو. تو فوڈ کے بغیر جب اس نے صرف بل بجایا تو پھر بھی کتوں کا سلیویشن سٹارٹ ہوا، انہیں سلائیوا ان کے منہ میں آتا رہا. پہلے جب وہ ایکسپیریمنٹ کرتا گیا شروع میں تو بل اور فوڈ کے ساتھ سلیویشن نوٹ کیا گیا، پھر نوٹ کیا گیا، پھر نوٹ کیا گیا، لیکن لاسٹلی صرف بل کے بجانے سے بھی وہ سلیویشن نوٹ کیا گیا. اس سے اس نے نوٹ کیا کہ یہ جو سٹیمولس ہے یہ بیہیویئر کو موڈیفائی کرتا ہے. تیسرا اس کا جو پرنسپل ہے وہ ری انفورسمنٹ ہے اور پنشمنٹ ہے. تو ری انفورسمنٹ کا مطلب یہاں ہے لرنرز کو جب آپ انعامات دیتے ہیں تو دوبارہ پازیٹیو رزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں، اور پنشمنٹ کے ذریعے بیہیویئر میں ہم وہ چینجز لا سکتے ہیں، یعنی جو چیزیں ہم نہ چاہتے ہوں تو پنشمنٹ کے ذریعے وہ پھر دیکھنے میں نہیں آتے. اس طرح یہ ایک پرنسپل ہے ری انفورسمنٹ اور پنشمنٹ کا. نمبر 4 ہے آبزرویشنل لرننگ. یہ بنڈورا کا ایک سوشل لرننگ تھیوری ہے. وہ کہتا ہے کہ سوشل انٹریکشنز کے ذریعے انڈیویجولز سیکھتے ہیں اور ان کا بیہیویئر موڈیفائی ہوتا ہے، اس میں چینجز آنے لگتے ہیں. انٹریکشنز کے ذریعے وہ مشاہدات کرتا ہے، دوسروں کو دیکھتے ہیں تو دوسروں سے سیکھتے بھی ہیں. اور اب یہاں تک تو ہم نے بیہیویئرزم پر بات کی تھیوری کے حوالے سے. اب اپروچ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ بیہیویئرسٹ اس چیز پر فوکس کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ لرنرز کے لیے کلیئر انوائرمنٹ اور ویل اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ فراہم ہو، اور علم میں جن چیزوں کا حصول ہو ان کے کلیئر آبجیکٹیوز ہوں، ریپیٹیشنز ہوں، دہرائی اور ری انفورسمنٹ ہو. تو ان طریقوں کے مطابق ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم بیہیویئر میں چینجز آبزرو کر سکتے ہیں، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیہیویئر موڈیفیکیشن پروسیس ہے. اچھا، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.